السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ محمد حسن الیاس حیدری صاحب موجود ہیں اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ مجھے ان سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، چونکہ یہ براہ راست غامدی صاحب کے ساتھ 9 سال ہو گئے، تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان کے ساتھ شب و روز گزارتے ہیں، اور ہم تو بہت سے سوالات جو ہے وہ سینے میں ہی رکھ لیتے ہیں اور انتظار میں ہی رہتے ہیں کہ غامدی صاحب سے ملاقات ہوگی تو ان سے پوچھیں گے۔ مگر ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ غامدی صاحب کے جو ہے شاگرد رشید اور ان کے واحد داماد جو ہیں محسن الیاس صاحب، ان سے ہم استفادے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں، اور کافی حد تک جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ تشفی ہو جاتی ہے اور رہنمائی ہو جاتی ہے۔ تو میں یہاں آیا ہوا تھا ملائیشیا، ان سے ملاقات ہوئے اور ان کے بہت ہی قریب میری رہائش ہے۔ میں نے سوچا کہ اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور ان سے کچھ سوالات ایسے کیے جائیں جو پاکستان میں خصوصاً جو غامدی صاحب کے حوالے سے ایک پرسیپشن ہے، اگر ایک لفظ میں اس کو بیان کروں کہ غامدی صاحب کو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تجدد پسند ہیں، یعنی جدیدیت کے جو ہے نا وہ اس کے داعی ہیں، اور اس کے جو ہے نا وہ پاکستان میں جو ہے وہ جدیدیت لانا چاہتے ہیں مذہب کے نام سے۔ حالانکہ مجھے یاد ہے کہ جب 10 سال پہلے میں نے ان پر ریسرچ کی تھی، ان کی کتاب کے اوپر اصول و مبادی، تو میری رائے ان کے بارے میں اسی وقت ہی تبدیل ہو گئی تھی کہ ان کی جتنی باتیں ہیں ہمارے سلف صالحین سے ہی ماخوذ ہیں، پچھلے لوگوں سے ہی ماخوذ ہیں، کوئی بات ان کی اپنی نئی نہیں ہوتی۔ مگر چونکہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں حسن الیاس صاحب ایک ہی مذہبی طبقے کی اور ایک ہی سوچ والوں وہ کی، یعنی وہی ڈومینیٹ کرتے ہیں، انہی کے مدارس ہیں، انہی کی مساجد ہیں، انہی کے لوگ خطبے اور تقریریں سنتے ہیں، تو لوگوں کو کوئی دوسری بات دین کی جو ہے وہ عام طور پہ سننے کو نہیں ملتی۔ تو میرے کچھ سوالات تھے، میں چاہوں گا کہ آپ سے باری باری کروں۔ آپ کے ایک تو وقت کا شکریہ بہت 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 عنایت آپ کی، اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہم سب طالب علم ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اور آپ نے بھی ایک بہت لمبا سفر طے کیا ہے۔ خود آپ ماشاءاللہ فاضل ہیں، مفتی ہیں، عالم دین ہیں، اور جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے غامدی صاحب کی چیزوں پہ ریسرچ کی اور اس سے آپ کے نقطہ نظر میں تبدیلی آئی، یہ بہت زندگی کی علامت ہے۔ ہر وہ شخص جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنے تصورات کو ری تھنک کرے، ری لرن کرے، اس کو کریٹیکلی انالائز کرے، وہ بہت بڑی نعمت ہے اس وقت امت کے لیے۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طالب علم کو موقع دیا۔ بلا تکلف جو سوال آپ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ جو سارے سوالات ہیں وہ عام طور پہ جو طبقہ پوچھتا ہے اور جو ایک اس راہ کی طرف ان کو منسوخ کیا جاتا ہے کہ وہ تجدد پسند یا جدت پسندی کی طرف وہ گامزن ہیں، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ موسیقی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ جو دینی نقطہ نظر، جو آپ بھی ظاہر بات ہے ماشاءاللہ یہاں پہ ایم فل کر رہے ہیں، ریسرچ تھیسس کر رہے ہیں، آپ کا نقطہ نظر جو ہے اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو آپ نے عرض کی تھی کہ غامدی صاحب کے بارے میں یہ ایک پرسیپشن ہے کہ وہ تجدد پسند ہیں، دین کو نئے انداز سے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اصل میں لوگ اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ وہ مغرب نواز محقق کے عالم دین ہیں۔ مغربی تہذیب کا اس وقت غلبہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو بہت بڑا طبقہ ہے اس وقت علماء اکرام کا، بالخصوص جو غامدی صاحب کے افکار کو، ان کے نظریات کو، ان کی باتوں کو اسی زاویے سے دیکھتا ہے، اور یہی الزام ان پر لگایا جاتا ہے کہ وہ مغرب نواز ہیں، یعنی دین کی انہوں نے وہ تعبیر کی ہے جو مغربی سوسائٹی یا مغربی تہذیب یا مغربی جو تمدن ہے اس کے لیے قابل قبول ہے۔ اور اس کی وجہ ظاہری بات ہے کوئی اور نہیں ہو سکتی، یہ بالکل سیدھا سیدھا ایک نیت کے اوپر سوال ہے کہ ایک شخص ایسا کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اس نے اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا میں رہنا ہے تو اس نے دنیا کی طاقتوں سے بنا کے رکھنی ہے۔ طاقت کا اس وقت مرکز مغرب کے اندر ہے، تو دین کی وہ تعبیر جو مغرب کو پسند آئے گی، یقینی طور پہ مغرب اس کی سپورٹ بھی کرے گا۔ تو یہ جو نقطہ نظر ہے یہ ہمارے مختلف علماء اکرام کی طرف سے، دینی مذہبی جو حلقے ہیں، خصوصاً دینی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی طرف سے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں اس پر پہلے مختصر سی 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کا جو سوال ہے براہ راست اس پہ آ جاتے ہیں موسیقی سے متعلق بھی۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیں کہ غامدی صاحب نے جو کام کیا ہے وہ کام اس نوعیت کا ہے کہ اس کے نتیجے میں
اس طرح کا پروپیگنڈا یا اس طرح کے الزامات یہ کوئی بڑی چیز نہیں. یعنی ہم لوگ جن لوگوں نے ایک روایتی تعبیر دین کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے، اسی کو درست سمجھا ہے، وہیں پر برسوں گزارے ہیں، اس کو پڑھا ہے، اس کی ترویج تبلیغ کی ہے، اس کے بعد جس وقت ہم نے گامدی صاحب کے افکار کا مطالعہ کیا ہے تو ہم پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ گامدی صاحب نے اصل میں قائم شدہ تصورات جو امت کے اندر ایک بہت لمبے عرصے تک پریویل کرتے رہے ہیں، ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں، ان کو چیلنج کر دیا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو قائم شدہ تصورات ہوتے ہیں وہ محض کوئی علمی مقدمہ نہیں ہوتا جس کے اندر کوئی استدلال ہے اور اس استدلال کو آپ نے چیلنج کیا تو سامنے سے کوئی جوابی استدلال دے دیا جائے گا. قائم شدہ تصورات ایک تہذیب کو جنم دیتے ہیں. وہ تہذیب ایسی تہذیب ہوتی ہے کہ جس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس تہذیب کے علمبردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہیروز کا درجہ حاصل ہوتا ہے. ان ہیروز کے ساتھ ایک عام آدمی وابستگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے. علماء کرام اس وابستگی کو تقلید کے ذریعے چینلائز کرتے ہیں. اس سے ایک ماحول پیدا ہوتا ہے. اس ماحول کے اندر آپ کسی بھی بات کو جو روایت سے جڑی ہوئی ہو اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے. تو جس وقت آپ کسی بھی قائم شدہ تصور کو جس کے پیچھے یہ تہذیبی طاقت کھڑی ہو، یہ ہیرو شپ ہو، وہ ہیرو شپ پھر عقیدت جنم دیتی ہے، اس عقیدت سے عصبیت بنتی ہے، اس عصبیت کا پھر ایک رد عمل ہوتا ہے. تو جس وقت آپ ایک اتنی بڑی جس کو آپ کہتے ہیں پہاڑ کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر سے کچھ سنگارے آپ کے اوپر بھی گر جاتے ہیں. تو یہ الزام کہ وہ تجدد پسند ہیں، یہ کہ وہ مغرب کی آئیڈیالوجی کے مطابق دین کو ڈھالنا چاہتے ہیں، مجھ سے اگر آپ پوچھیں بلا تکلف تو یہ بہت چھوٹے الزامات ہیں. یعنی جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے نتیجے میں شاید اس سے بڑے الزامات بھی ان پر لگ سکتے تھے کیونکہ کام اس نوعیت کا ہے. وہ جو کام ہے اس کی ڈائنامکس کو بھی سمجھنا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے توسط سے ان طلباء کو، ان لوگوں کو جن کو یہ بات بتائی جاتی ہے وہ بھی اس کو جانیں. وہ کام ایسا کام ہے کہ جہاں پر مطلب ایک بہت بے رحمانہ کام ہے. یعنی اس کام کے اندر آپ کسی سے انفلوئنس نہیں ہو سکتے. جو علم کی دنیا ہوتی ہے اس کے اندر نہ عقیدت چلتی ہے، اس کے اندر نہ کسی کا انفلوئنس چلتا ہے، نہ اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ جس شخص نے بات کہی ہے اس کو خدا کی طرف سے بشارتیں آتی تھیں یا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کوئی دوسری غیر معمولی ہے، نہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ اس کے دنیا میں کتنے فالوورز ہیں. علم کی دنیا کے اندر ہمیشہ مقدمے کا استدلال زیر بحث آتا ہے. غامدی صاحب نے کیا کیا؟ غامدی صاحب نے یہ کیا کہ ان کے سامنے جب دین پیش کیا گیا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جو دین ہے اس کو الگ کیا اور دین کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو الگ کی. اس فرق کو بہت دقت نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا ایک کانٹینٹ ہے، آپ اس کانٹینٹ پہ الگ سے بحث کریں کہ وہ کانٹینٹ کی اتھینٹسٹی کیا ہے، اس کو اللہ نے اگر ہم تک پہنچایا ہے تو کیوں پہنچایا ہے، جو اللہ نے باتیں کی ہیں ان باتوں کی حکمت، غایت، علت، ریشنل کیا ہے. لیکن جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو الگ کر دیں تو یہ ایک بڑا فرق آ جائے گا کہ ایک ہے انسانی کام اور ایک ہے خدا کا الہام، خدا کی وحی، خدا کی گفتگو. تو غامدی صاحب نے سب سے پہلے ان کو الگ کیا. اب جیسے ہی الگ کیا تو آپ جانتے ہیں کہ جب یہ کام کیا جائے گا تو بہت سارے ایسے کام جو پبلک کے اندر دین کے نام سے مشہور ہوں گے وہ الگ ہو کے انسانی فکر کے ہیڈ کے اندر چلے جائیں گے. تو یہ کام تھا جس سے انہوں نے مذہب پر غور و فکر کا آغاز کیا. انسانی فکر کو الگ کیا اور دین کے اصل سورسز کو الگ کیا. پھر دوسرا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ جو انسانی فکر تھی اس کا کریٹیکل انالیسس کیا، اس کا تجزیاتی مطالعہ کیا، اس کا علم کی دنیا میں رکھ کے دیکھا کہ کس کی بات کتنا زور کتنا وزن رکھتی ہے. اب دیکھیں کوئی شخص مثلا اگر دین پر غور کرتا ہے، لوگ عام طور پہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کام کیا غامدی صاحب ہی نے کیا؟ مثلا اس سے پہلے کسی کے پاس وہ ٹولز نہیں تھے. غامدی صاحب تو نہ عرب ہیں، نہ ان کو مطلب عربی النزل ہے، نہ زبان ان کی اپنی، انہوں نے تو باہر سے زبان سیکھی. یہ اتنے بزرگ تھے، ان کی تو اپنی زبانیں تھیں، ان کے تو اپنے اس ماحول میں انہوں نے جنم لیا. اور پھر یہ کہ اتنی بڑی تہذیبی روایت، یہ تہذیبی روایت محض اتنے بڑے اذہان اور اتنے بڑے دماغوں پر مبنی ہے کہ یہ سب غلطی کھا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک مقدمہ ہے. تو سب سے پہلے تو اب دیکھیں جب یہ مقدمہ پیش کیا جائے گا تو اس مقدمے کو بھی کیسے ہینڈل کیا جائے گا. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہ زیادہ اذہان ہوں یا اتنی بڑی تعداد ہو غلطی نہیں کھا سکتی، اس کے پیچھے استدلال کیا ہے.
تو استدلال کیا ہے؟ استدلال ایک روایت ہے کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت ضلالت پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ اس روایت کا جب انالیسس کریں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس روایت میں تو یہ بات بیان ہی نہیں ہوئی. اس روایت میں تو بیان ہوا کہ امت ضلالت پہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ کہا ہے علمیہ نے کہ امت غلطی نہیں کھا سکتی، اور کہا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کے سارے لوگ ضلالت پہ جمع نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہمیشہ کچھ دور میں کچھ لوگ رہیں گے صحیح بات کہیں گے، جو اصلاح کا کام کریں. اب آپ نے اس مقدمے کو بھی کریٹیکلی انالائز کیا، تو وہ پوری بات جو زور لے کر آپ آ رہے تھے بھی سارے کیسے غلط ہو سکتے ہیں، تو اگر یہ عقلی بنیاد پر تھا تو عقل کے ذریعے سوال کیا جائے گا. مطلب سارے غلط نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے سارے غلط ہو سکتے ہیں. یہ مقدمہ علمی طور پر درست نہیں ہے، عقلی طور پر درست نہیں ہے. اچھا کوئی نئی بات اگر کوئی کہے سب سے مختلف تو وہ غلط ہوگی. مثلا سیب ہمیشہ سے گرتا رہا ہے، تو یہ مقدمہ نیوٹن پہ کیوں نہیں اٹھاتے کہ بھائی سیب آپ ہی پہ پہلے گرا جو آپ نے گریوٹی ایجاد کر دی. تو مقدمے کا ہمیشہ استدلال سامنے آتا ہے. تو غامدی صاحب نے پوری دینی فکر، جس کو روایتی دینی فکر کہا جاتا ہے، اس کا کریٹیکل انالیسس کیا، تجزیاتی مطالعہ کیا، اور پھر کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ بھائی یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے، اور یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے، یہ نتائج فکر ہے. اور نتائج فکر کبھی اہم نہیں ہوتے. ہمیشہ نظر اس بات پہ رکھنی چاہیے کہ ایک آدمی نے کس پروسیس کے ذریعے اس نتیجے تک وہ پہنچا ہے. اس سوال پہ میں آتا ہوں آپ کے. ایک تمہیدی بات اس سے پہلے کہ غامدی صاحب نے آج تک جو کچھ کہا ہے، یعنی ان کی زبان سے جو کچھ نکلا ہے، ان کی قلم سے جو کچھ نکلا ہے، وہ سب چھپا ہوا ہے. چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مطلب غامدی صاحب کی آراء، غامدی صاحب کے متاثرین کی آراء، غامدی صاحب کی آراء سب کچھ لکھی بھی ہیں، وہ چھپی بھی نہیں ہے، چھپی بھی موجود ہے. آپ ان کی کسی بھی کتاب کو کھولیں، کہیں سے بھی کھولیں، تو آپ کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے ہر عالم دین کو. اور یہی میں آپ سے عرض کروں وجہ ہے کہ لوگ غامدی صاحب کی کتاب پر کبھی براہ راست تنقید نہیں کرتے. اس لیے کہ وہ ان کو چیلنج ہی درپیش ہوتا ہے کہ وہ جیسی کتاب کو کھولیں گے، اس کتاب کے اندر اپنی بات، اپنا فہم بیان ہوا ہی نہیں ہے. وہاں پر کیا چیز بیان ہوئی ہے؟ وہاں پر پہلے خدا کی بات بیان ہوئی ہے، اور کہا ہے کہ خدا نے یہ بات کہی، اس کے بعد یہ بات بتائی ہے کہ ہم نے خدا کی اس بات کو ایسے سمجھا ہے. یعنی آغاز یہاں سے نہیں ہوتا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو مغرب کے ساتھ ہم آہنگی دکھانی چاہیے اور یہ ضرورت ہے زمانے کی، یہ میری ضرورت ہے، یہ مجھے کیوں لگتا ہے یہ فائدہ مند ہے. نہیں، وہاں پر اللہ میاں کی بات لکھی ہوئی ہے، آیت لکھی ہے. آپ اگر میزان کو کھولیں تو جو بھی بات ہے وہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت لکھی ہے. اچھا یہ بات بھی ہو سکتی ہے، غامدی صاحب بھی انسان ہے، کہ بھائی کسی معاملے میں ہر انسان متاثر ہو سکتا ہے، مغربی سے متاثر ہو گئے ہوں تو ان کی اصلاح کے لیے ناگزیر ہے ان کا ہاتھ پکڑنے کی. وہ کبھی آپ ان کی اصلاح نہیں کر سکتے اگر آپ صحیح جگہ سے اپروچ نہیں کریں گے. ان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟ ان کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میزان کھولیں اور کہیں جو قرآن مجید کی آیت آپ نے اوپر لکھی ہے اور اس کے بعد اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کی ہے، یہ دونوں میل نہیں کھاتے. یہ جو آیت آپ نے لکھی ہے، اس لفظ کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ نے مغرب سے متاثر ہو کے نکال دی. یعنی ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے اسی کو منہاج بنا لیا کہ مغربی تہذیب کو سامنے رکھ کر ری انٹرپریٹیشن کی جائے ریلیجن کی. ہو سکتے ہیں ان کی بھی غلطی واضح کرنے کا طریقہ یہی ہے. یعنی وہاں پر بھی ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ متجدد ہیں یا آپ مغرب نواز ہیں. ہم ان کو کہیں گے کہ آپ نے مغرب سے متاثر ہو کر یا نہ متاثر ہو کے جو بات کہی ہے اس کا استدلال کیا ہے. استدلال اگر قرآن کی آیت ہے تو اس آیت کا کریٹیکل انالیسس کر کے بتا دیں. تو غامدی صاحب علماء کی وہ مشکل ہے جس کو وہ کبھی حل نہیں کر پائیں گے اگر وہ صحیح طریقے سے اپروچ نہیں کریں گے. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے پبلک کے اندر کہ وہ جدت پسند ہیں، مغرب نواز ہیں اور ایسی ویسی باتیں کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے نیا دین پیش کر دیا ہے، بہت زمانہ تبدیل ہو چکا ہے. یعنی علماء کی دسترس میں تو شاید وہ چیزیں نہ ہو یا وہ کھول نہ سکے، عام آدمی کی دسترس میں ہے. تو علماء کو بھی یہ چاہیے کہ ان کا عزت، ان کا وقار، اصل میں وہ بھی ہمارے ہی علماء ہیں، ہمارے دین پیش کرتے ہیں. اس سے بڑھے گا اگر وہ ایک شخص کی علمی کنٹریبیوشن کو سنجیدگی سے، دیانتداری سے اپریشیٹ کریں اور اس طریقے سے تنقید کریں جس طریقے سے تنقید کا حق ہے. اب پہلے نقطے پر آ جاتے ہیں. آپ نے کہا موسیقی. بھائی موسیقی کے بارے میں، موسیقی کیا ہے اس کے بارے میں آپ دین کے پاس گئے یہ مقدمہ لے کے. آپ کو دین نے بتانا ہے کہ حرام ہے کہ حلال ہے، ایسے ہی ہوگا.
یعنی کسی اور شخص نے تو نہیں بتانا. میں اگر مذہب کا نقطہ نظر جاننا چاہتا ہوں, اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہم نے مذہب کا مطالعہ کیا ہے. مذہب قرآن مجید کا نام ہے, مذہب سنت متواترہ کا نام ہے. اس کو پڑھنے سے مذہب کا آدرش, مذہب کا نصب العین, مذہب کا مقصد واضح ہوتا ہے. وہ جو بھی مقصد ہوگا پھر مذہب جو ہدایات دے گا اس کو وہاں کانسٹنٹ نظر آنا چاہیے. تو ہم نے اگر کوئی ایسا مقصد دریافت کیا ہے مذہب کا جس کے ذریعے موسیقی کو حرام ہونا چاہیے, تو پہلے وہ مقصد سامنے آنا چاہیے اور اس کا پھر اپلائی کرنا چاہیے موسیقی پہ. تو آپ جاتے ہیں جب قرآن مجید کی طرف, تو وہاں ایسا کوئی حکم موجود نہیں. لوگ قرآن مجید کی ایک آیت سورہ لقمان کی اس سے استدلال کرتے ہیں, ناول حدیث, اس کو پڑھ لیں آپ, اس کو پڑھ کے خود قرآن مجید کے اندر رکھ کے دیکھ لیں کہ لحاف کا کیا مطلب ہوتا ہے. قرآن مجید نے اس لفظ کو دوسری جگہ پر تجارت کے ساتھ استعمال کر دیا. جب صحابہ آپ کی بات چھوڑ کے وہاں چلے گئے تو اس میں نہ موسیقی کا ذکر ہے. تو بنا استدلال کیا ہے, حرمت کی. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت تو یہ بات ہی نہیں کر رہی, روایتیں ہیں. تو ان روایتوں کے اوپر غامدی صاحب نے کام کر کے بتا دی. یعنی وہ حدیثیں خود سے نہیں بنائی, ان روایتوں کو ان کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے, روایتوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات کو سمجھ کے بتا دیا ہے کہ موسیقی وہاں پر زیر بحث ہی نہیں ہے. وہاں پر وہ چیز زیر بحث ہے جو مذہب کا مسئلہ ہے, اور وہ ہے تزکیہ نفس. اس وقت آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کسی کو ہرٹ کرنے کا باعث بنتی ہے, کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کسی کی ہجو کا باعث بنتی ہے, تو وہ چیز ہے جو ممنوع ہے. وہ موسیقی میں ہو تو ممنوع ہے, وہ شاعری میں ہو تو ممنوع ہے. تو غامدی صاحب نے اس کی بھی اصل وجہ, پس منظر ان روایتوں کا واضح کر دیا. تو موسیقی اگر اللہ میاں نے حرام کرنی تھی تو کرتے ہیں وہاں بھی اللہ میاں سے دس پستہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں حرام کی ہے. یعنی اس میں کوئی تزکیہ نفس کا پہلو پایا جاتا ہے. جہاں پر پایا جائے گا وہاں ہم بھی کہیں گے کہ ایسی موسیقی نہیں سننی چاہیے جس سے آپ کے نفس کی جو پاکیزگی ہے وہ متاثر ہو. تو موسیقی کے بارے میں غامدی صاحب نے مغرب یا مشرق کو سامنے رکھ کر کوئی کبھی بات نہیں کی, بلکہ جن لوگوں نے حرمت کی بات کی تھی ان کے استدلال کو جانا پہلے, کوئی کہاں سے نکال رہے حرمت. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جس وقت آپ حرمت اور علت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو قرآن مجید سے اس کا استدلال لانا ہوتا ہے. قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ حرام کیا چیزیں ہیں, وہ اس فہرست کو جو سورہ انعام میں بیان کر دی گئی ہے اس میں پھر اس کو داخل کرنا ہوگا. تو غامدی صاحب سے اگر موسیقی کو حلال کروانا ہے, اور وہ کروائی جا سکتی ہے, اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے, سورہ اعراف میں, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو قائل کریں کہ بھئی قرآن مجید کی آیت کے لفظ کا یہ معنی ہے جس کے تحت یہ حرام ہوتی ہے, ورنہ وہ اس کو کبھی حرام نہیں مانیں گے. صحیح, بہت اچھی آپ نے وضاحت کی. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ تصویر کا ہے. تصویر کشی, اس میں ویڈیو بھی آ جاتی ہے, تصویر سازی بھی آ جاتی ہے, اور یہ ساری چیزیں. تو یہ بھی نقطہ نظر ہے غامدی صاحب کا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے یہ نقطہ نظر تو آج کل غامدی صاحب سے بڑھ کر علماء اکرام کا ہے. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہم جب جمعہ پڑھنے جاتے تھے تو اس میں یہ روایت سنائی جاتی تھی کہ بھئی تصویر بنانے والا اور اس کے ساتھ قیامت میں کیا معاملہ ہوگا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جمعے کے دن آپ اگر فیس بک کھولیں تو تمام جتنے جمعے ہیں وہ لائیو آ رہے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیں جو غلطی ہوتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ ایک نقطہ نظر سے دوسرے نقطہ نظر کی طرف سفر کرتے ہیں, اس میں تبدیلی آتی ہے, اس کو اون کریں. اور اون کرنے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی, بڑھے گی. لوگ کہیں گے کہ بھئی ایک زندہ دل لوگ ہیں, ایک چیز تو غور کرتے ہیں, انہوں نے ایک نقطہ نظر کو اپنایا علماء کرام. لیکن جب آپ اس کو اس طریقے سے بیان کریں گے کہ نہیں تصویر اصلاً تو حرام ہے, لیکن یہ جو ٹی وی پہ آتی ہے, یہ جو کیمرے پہ آتی ہے, یہ جو مباشر اور لائیو ہوتی ہے, یہ تو اصل میں سائے کے حکم میں ہے. سایہ تو حرام نہیں ہے, عکس کے حکم میں. میں نے ایک بہت بڑے عالم دین جو اس وقت جو ہمارا روایتی نقطہ نظر ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کی لکھی ہوئی ایک چیز پڑھی ایک رسالے میں. ان سے کسی نے سوال کیا, ان سے کسی نے کہا کہ جی آپ لوگ تصویر کے بارے میں پہلے ایک نقطہ نظر رکھتے تھے, تبدیل ہو گیا, مان لیا, اس کا آپ کا استدلال یہ ہے کہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے یہ سائے کے حکم میں ہے, اور سایہ تو ممنوع نہیں ہے, تصویر حرام ہے جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں بھی ڈیلے آتا ہے, سائے میں تو کوئی ڈیلے نہیں ہوتا. یعنی پہلے اپروچ غلط اپروچ ہوگی تو پھر سریا تک دیوار ٹیڑھی ہی بنے گی. تو اس پر سوال کیا گیا, تو آپ سنیں اس کا جواب کیا دیا انہوں نے. اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ آپ کراچی سے حیدرآباد تک آئینے لگائیں آمنے سامنے, تو آپ کراچی میں ہاتھ ہلائیں گے تو حیدرآباد میں ہلنے میں ٹائم تو لگے گا نا, تو اس لیے مباشر جائز. حالانکہ اگر آپ غور کریں اسپیڈ آف لائٹ ہے اس کے تحت یہ صورت بھی نہیں ہوگی. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم وہی ہے کہ
آپ نے قائم شدہ تصور کو جس وقت ریویو کیا تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے بزرگوں کی یہ بات درست نہیں تھی، یہ ماننا پڑے گا۔ تو غامدی صاحب نے کیا کیا، تصویر، اور یہ انسانیت کا شرف ہے، انسانیت کا شرف۔ اور میں سمجھتا ہوں میرے ایک استاد ہیں جنہوں نے ٹی وی اور عذاب قبر جیسی کتابیں لکھی ہیں، تو ان کی یہ اس مسئلے سے رجوع کرنا اور واپس لینا اس کو، اور اپنی غلطی کو واضح کرنا، اس کا اعتراف کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ان کے تو مریدین ہیں ہزاروں کی تعداد۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے علماء کو، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہماری اس دھرتی سے اٹھے ہوئے ہیں، اپنے زندگی کے ایمز اور مشنز کو چھوڑ کے اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جب وہ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، عام آدمی کیا سوچتا ہے اگر تصور کریں؟ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک چیز حرام کی۔ مجھے یاد ہے، میں آج تک اس واقعے کو نہیں بھولتا، میں اپنے مدرسے کے دارالفتہ میں کسی سلسلے میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر ایک مفتی صاحب کے اوپر چیخنا شروع کر دی۔ اچھا۔ اور انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت، اسی دارالفتہ سے میں نے یہ فتویٰ لیا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ ٹی وی دیکھتی ہے، تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے، اور اگر وہ نہیں مانتی تو آپ بھی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس کو ساتھ رکھ کے۔ تو اس نے یہ دردمندی سے پوچھا، ہم لوگوں نے اپنی بیویاں تک چھوڑ دی اور آج آپ ٹی وی پر آ کر بے تکلف بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تصویر میں کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ سایہ ہے، اس طرح کی چیزیں۔ یہ وہ پرسیپشن ہے جو عام آدمی کے دل میں علماء کے بارے میں۔ آپ اگر غور کریں، یہ جو لوگ مذہب سے برانگیختہ ہوتے ہیں، آپ ذرا ان سے ملیں، ان کے پاس بیٹھیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کا استدلال کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کا صرف اور صرف شکایت اس رویے سے ہوتی ہے کہ یہ رویہ کیا رویہ، اور وہ اس رویے کو دین کا رویہ سمجھ لیتے ہیں، یا دین ہی پورا ایسے ہے۔ صحیح ہے۔ تو ہمارے علماء کرام جو ہیں، ان کو ہم اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھیے، آپ نے ایک روایت سے ایک مفہوم اخذ کیا، ہم بھی ایک مفہوم اخذ کرتے ہیں، انسانی کام کر رہے ہیں، آئیں اس کو سمجھیں، بیٹھیں، نتیجے پہ آپ بھی وہیں پہنچ گئے ہیں، لیکن ہمیں نتیجے سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارے نزدیک تصویر حرام ہوتی تو پوری زندگی نہ کھنچوائی جاتی، کوئی فرق ہی نہ پڑتا۔ بلکہ میں آپ کو ذاتی طور پہ بات شیئر کرتا ہوں کہ غامدی صاحب ایک لمبے عرصے تک خود اسی روایتی تعبیر دین کے قائل رہے، آپ جانتے ہیں۔ اور میں یہ اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جب نکاح ہوا، یعنی ان کی جو شادی کا موقع تھا، اس موقع پہ جو چند شرائط رکھی گئی تھیں، ان میں سے ایک شرط تھی کہ تصویر کوئی نہیں کھینچے گا، اس لیے کہ وہ اسی نقطہ نظر کے حامی تھے، اسی نقطہ نظر کو درست سمجھتے تھے، جس بات کو وہ جس وقت درست سمجھتے تھے اس بات کو اس وقت بیان کرتے تھے۔ لیکن جس وقت انہوں نے اس نقطہ نظر کا جائزہ لیا، کریٹیکلی اس کو انالائز کیا، تو معلوم ہوا کہ بھئی قرآن مجید کے اندر تو خود زیر بحث ہے، یہ تو تماثیل بنائی گئی، انبیاء نے بنائی، سیدنا داؤد کے بارے میں بیان کر دیا گیا، اور جو روایتیں ہیں ان کو جب ہم نے جمع کیا، ان پر غور کیا، وہ سب کام لکھا ہوا موجود ہے، اور ہم نے اس کو بتا دیا کہ یہاں پر کیا چیز زیر بحث ہے۔ یعنی وہ مشرکانہ تصورات ہیں جو تصویروں کی صورت میں مجسم ہوتے تھے۔ ظاہری بات ہے، آپ اگر شرک کرتے ہیں تو بت آپ کے پاس پڑا ہوا بت نہیں، تو آپ تصویر بنائیں گے، اس سے ریلیٹ کریں گے، اس کے بارے میں ممانعت آئی ہے، اس کا عام تصویر سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت خلاقیت میں شرکت ہے، کہ اللہ نہیں اصل میں مصور ہے۔ آپ بھی جب تصویر بناتے ہیں تو گویا آپ بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں علماء سے پوچھتا ہوں، اس وقت آپ تصویر کھنچواتے ہیں تو نعوذ باللہ کیا وہم و گمان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا بننے جا رہے ہیں تصویر کھنچوا، کہاں خدا کی تخلیق؟ اور پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں، تصویر تو جاندار کی حرام ہے، بے جان کی بنائی جا سکتی ہے، کیوں بے جان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا، کیا اس کا خالق نہیں ہے؟ قرآن مجید انتم اشد خلقا ام السماء بناها، تم بنانے زیادہ مشکل تھے کہ آسمان بنانا زیادہ مشکل تھا؟ تو اللہ نے تو آسمان بنا دیا، آسمان کی تصویر۔ یہ کانٹرڈکشنز ہیں، یہ اس فکر کے اندر یہ کانٹرڈکشن لے کے آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ خدا کا دین ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ آسمان کی تصویر بناؤ یہ جائز ہے، میری تصویر نہ بنانا یہ ناجائز ہے، لیکن کیمرے سے بنا لو تو جائز ہو جائے گی، ہاتھ سے بنا لو تو ناجائز ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتائیے اس سے مذہب کا کیا چہرہ ہم پیش کرتے لوگ؟ صحیح بات ہے۔ اچھا، تیسرا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے، اور میں نہیں سمجھتا تھا پہلے تو اس کی اہمیت، مگر جب میرے اسفار ہونا شروع ہوئی، یورپ وغیرہ اور مشرق وسطیٰ وغیرہ، تو وہاں پہ میں نے دیکھا عام رواج ہے، خواتین ہاتھ ملاتی ہیں اور ہاتھ آگے کر دیتی ہیں۔ پچھلے دنوں رمضان سے پہلے یورپ سے ایک خاتون آئی ہوئی تھی، پراگ سے، چیک ریپبلک سے، تو انہوں نے ہاتھ آگے کر دیا۔ اب ہاتھ آگے کرنا وہ تو ان کا مانا ہے، ہمارا رد عمل اگر ہم ہاتھ نہ ملائیں تو وہ ان کے بینرز کے خلاف ہے۔ وہاں پہ گفتگو کا آغاز صحیح
खतरा नहीं हो सकता कि इस शख्स को तो बेसिक नहीं पता। तो वो ये कहते हैं कि हाथ भी मिलाया जा सकता है ख़वातीन से, नामहरम औरतों से। तो इस बारे में आप क्या वजाहत फरमाएंगे? देखिए, हर चीज़ को एक कॉन्टेक्स्ट में रखकर अगर आप समझें तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। यानी गांधी साहब की ज़िंदगी के मिशन में से कोई मिशन नहीं है कि मुसलमानों को हाथ गैर मुस्लिमों के साथ या ख़वातीन के साथ मिलवाया जाए। यानी वो खुद भी ये बात पसंद नहीं करते। असल मैं उनके साथ रहता हूँ, ना उनकी ज़िंदगी का कोई हदफ है, ना उनकी मतलब उनका कोई कंसर्न है इस बात से। एक सवाल उनसे पूछा गया एक मौके के ऊपर कि हमारे उलमाए इकराम कहते हैं कि अगर आपने मुसाफा किया किसी खातून से और वो आपकी महरम खातून नहीं है तो फिर इसके नतीजे में बहुत सख्त अजाब की वईद सुनाई गई। जब ये कहा गया तो ज़ाहिरी बात है जिस वक्त आप उनके सामने दीन पेश करेंगे तो वो तो वही काम करेंगे, उन्होंने पूरे दीन के साथ कहेंगे। इसका इस्तदलाल किया, क्योंकि दीन मेरे आपके मुंह से निकल के नहीं बनेगा, दीन तो अल्लाह के रसूल की सैंक्शन से बनेगा। उन्होंने दीन दिया कुरान और सुन्नत की सूरत में। अच्छा, लोगों ने कहा कि जी उनकी अपनी ज़िंदगी का ये वाक़या हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने हाथ मिलाना पसंद नहीं की और आप कहते हैं पसंद किया। एक तरफ अल्लाह के रसूल हैं, एक तरफ गांधी साहब हैं, वो हाथ नहीं मिलाना चाहते और आपसे हम पूछ रहे हैं तो आप रस्मी मुसाफिर की इजाज़त दे रहे हैं, तो इसका क्या जवाब है आपके पास? तो फिर क्या किया उन्होंने? वही जो हमेशा वो दीन में करते हैं कि उन्होंने उस रिवायत के कॉन्टेक्स्ट को निकाला। कहा आपकी रिवायत को तख्लीक नहीं की, बनाई नहीं, किताब में मौजूद रिवायत को इसको पढ़ें शुरू से, क्या कहा है। यानी एक माहौल पैदा हुआ है अरब में जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को स्कैंडलाइज करने की कोशिश हो रही है। यहाँ तक कि जो ख़वातीन हैं उनको रेप तक कर दिया गया है, कुफ़ार सर पे खड़े हुए हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया सैयदना आयशा तक पर इल्ज़ाम लगे। एक इस तरह के टेंस माहौल के अंदर एक शख्स ये बात करता है कि मुझसे जिस वक़्त ख़वातीन बैत करने आएंगी तो फिर मैं उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। क्यों नहीं मिलाऊंगा? इसलिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। यानी आपने किसी खातून से हाथ मिला लिया और वो मुनाफिक खातून थी और वो जाकर बाहर प्रोपेगेंडा कर दें कि भाई हाथ तो उन्होंने दूसरी नीयत से मिलाया था, तो आप बताइए क्या सूरत हाल होगी नबी के लिए, वो रसूल जिसने सोसाइटी में काम करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर एक ख़ास सूरत हाल में अपनी पोजीशन को वाज़ेह करते हुए अपने स्टांस को बताया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं आपको बता सकता हूँ, हमने वो रिवायतें जमा की, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई ख़वातीन हैं जो कहती हैं कि मदीने में को काम करवाना होता था, आपका हाथ पकड़ के आपको खींच के ले जाते थे, कभी नहीं कहा मैं हाथ छुड़वा रहा हूँ, इसलिए कि वो पता है वो कौन ख़वातीन है, वो वहाँ की ख़वातीन है, वो उनको जानते हैं, उनकी मतलब उनके ताल्लुक़ की ख़वातीन है, वहाँ उनको कभी मसला पेश नहीं आया। तो आपको पलट के सवाल करें कि रसूलुल्लाह ने एक मौके पे तो मना कर दिया, दूसरे मौके पे किस उसूल पे बनवा लिया भाई? तो जब आप इस्तदलाल पेश करते हैं तो आपका इस्तदलाल गलत है। सही। जो चीज़ दीन में बयान की हो क्या है? पाकीज़गी। गांधी साहब ने अपनी किताब में इख्तलात मर्द व ज़न के आदाब बयान किए, उसमें वो चीज़ें बयान की, क्या चीज़ें हैं जो आपने मिलने जुलने में पेश नज़र रखनी है। मुझसे किसी ने पूछा कि भाई ये जो आप कहते हैं कि रस्मी मुसाफा जो है इसकी इजाज़त है, लेकिन जब मैं मिलाता हूँ, मैं रस्मी मुसाफा करता हूँ तो मेरे अंदर तो मतलब शहवत अंगेज जज्बात पैदा हो जाते हैं। तो मैंने कहा आपके लिए मुसाफा तो मुसाफा आपके लिए देखना भी जायज़ नहीं है। सही। इसलिए कि जो चीज़ दीन की मकसूद है वो तो आपके अंदर पैदा नहीं हो सकी। तो रस्मी मुसाफा एक बाहया तरीके से एक माहौल के अंदर आप में हैंड शेक करना, इससे आगे कुछ नहीं है। इसके बारे में जब आप इस्तदलाल करेंगे ये हराम है तो हम बताएंगे हराम नहीं है। अब ये प्रैक्टिस अगर मगरिब में जारी है तो मगरिब में जारी है, मशरिक में जारी है तो मशरिक में जारी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। सही, बहुत अच्छी माशाल्लाह वज़ाहत फरमाई आपने। दूसरा बहुत पुराना मसला है चेहरे का पर्दा। गो कि मैं जानता हूँ कि अहनाफ के जितने उलमा हैं, अबू बकर जस्सास वगैरह, इनके यहाँ पूरी एक चेन है जो इसकी कायम नहीं है। तो मगर चूँकि हम अहनाफ के जो उलमा हैं वो इसको बयान करते हैं कि नहीं फितने का दौर है, लिहाजा ये किया जाए। हालांकि मैं देखता हूँ जिन ममालिक में चेहरा खुला होता है, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है या तुर्की है, वहाँ कोई ऐसा फितना नहीं होता। तो ये उनकी अपनी एक जहन की एक शुबा है, एक इस्तदलाल है। तो चेहरे के पर्दे के बारे में आप फरमाइए। देखिए वहाँ भी यही मामला है। जिस वक्त आप बरसगीर में आम खोलते हैं तो आपको बताया जाता है ये शरई पर्दा है और इसके अंदर आपने अपने चेहरे को नहीं दिखाना और ये दीन का हुक्म है।
جیسے ہی دین کا حکم کہیں گے تو غامدی صاحب آ جائیں گے اپنے نشتر وغیرہ لے کر، وہ کہیں گے بھائی کہاں ہے دین کا حکم، بتاؤ ذرا، اس کا آپریشن کر کے بتاتے ہیں آپ کو کہ دین کا حکم ہے نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کون سا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے، کس نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ ترجمہ کیسے آپ نے اخذ کیا ہے. وہ سارے کام انہوں نے اس معاملے میں بھی کیے. انہوں نے جو بات بیان کی ہے وہ پردہ اور پردے سے متعلق کوئی اصطلاح اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. دین نے جو بات کہی ہے اس کو کوالیفائی کرنا پڑے گا قرآن مجید کے ذریعے. قرآن مجید کو آپ پڑھتے ہیں، سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ آداب بیان کر دی ہیں. 3 چیزیں ہیں، 2 مشترک ہیں عورت اور مردوں کے لیے، اور ایک صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے. آپ نے باحیا نظر کے ساتھ ملنا ہے، یعنی دل کے اندر وہ جذبات ہو، عفت کے، حیا کے، پاکیزگی کے، ماڈسٹی کے، جس سے آپ کی جو اصل چیز ہے. تو جب آپ ملیں تو نظریں جو ہیں وہ خد و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، تاننے والی نظریں نہیں ہونی چاہیے. اور ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ نظریں کیا ہوتی ہیں. تو یہ روک دیا کہ بھائی یہ صورتحال دونوں طرف روک دیا، یہ کام نہیں کرنا. پاکیزگی اختیار کرو. کیوں؟ کیونکہ دین کا مقصد نصب العین آدش پاکیزگی ہے. اس کے بعد بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. حفاظت کا کہا گیا. حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نگرانی، ان کی نگہداشت، ان کو ان تک پہنچنے کے مقدمات پہ بھی پہرا بٹھا دیا جائے. لہٰذا شرمگاہیں چھپائی جائیں گی. دونوں طرف یہی حکم ہے. تیسرا حکم خواتین کو دیا گیا کہ آپ نے اگر زینت کی بھی ہے، زیور پہنا ہوا ہے، تو پھر ہاتھ پیر چہرے کے الا ما ظہر منہا، جو چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، عادتاً ظاہر ہوتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز آپ نے ظاہر نہیں کرنی. گویا اگر آپ نے سینے پہ زیور پہنا ہوا ہے تو اب اس جگہ کو چھپنا ہے. تو یہ وہ حکم تھا جو قرآن نے دیا ہے. اس میں چہرے کا پردہ ڈال کے دکھائیں. جو اس میں چہرے کا پردہ ڈالنا چاہتا ہے وہ اس آیت میں ڈالے گا، اور کہیں نہیں ڈال سکتا. تو اس آیت میں نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے کہ لوگ سورہ احزاب کی ایک دوسری آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ وہاں جلباب کا حکم دیا گیا. مسلمان خواتین کو کہا گیا کہ آپ اپنی اوڑھنی اپنے چہروں پر گرا دیں، تو پھر اپنے اوپر ڈال لیں. اوپر ڈالیں کا لفظ تو وہاں بھی نہیں. تو اس استدلال وہ یہ پیش کرتے ہیں. جب اوپر ڈالنے کا کہا گیا گویا جلباب تو وہی کپڑا ہوتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کے چہرے ڈھک جائیں گے. یہ استدلال ہے. تو جیسے ہی وہ استدلال کیا جائے گا تو سوال ہوگا کہ بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس سے پچھلی آیت میں کیا ہے، اس سے اگلی آیت میں کیا ہے، زیر بحث مضمون کیا ہے، مخاطبین کون ہے، صورتحال کیا ہے. تو جیسے ہی آپ پڑھتے جائے حکم دیا اگلی آیت میں اس لیے کہ تم پہچانے جاؤ، پرایوزی تمہیں اذیت نہ دی جائے. کیوں نہیں اذیت دی جائے کہ اس زمانے میں مسلمان خواتین کے ساتھ یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ ان کو ریپ تک کرنا شروع کر دیا گیا. تو بتایا گیا کہ ان کی نمایاں نشانی ہو جائے اور یہ کسی کے پاس عذر نہ رہے کہ میں نے تو لانڈی سمجھ کے یہ کام کر دیا تھا. تو چہرے کا پردہ مغرب کے اندر ہو، اور آپ نے اس طرح شروع میں بیان کر دیا کہ ہمارے علماء کرام پوری بات نہیں بیان کرتے. خود وہ بتاتے ہیں، آپ اگر فقہ کی کتابیں کھولیں کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہم نے قرار دیا ہے سد ذریعہ کے اصول پر، پریونٹیو میجر کے اصول پر. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اختلاط مرد و زن کے آداب بیان کیے ہیں وہ بھی پریونٹیو میجر کے طور پہ کیے ہیں. یعنی کسی سے ملتے ہوئے مثلاً آپ کی نگاہ اگر باحیا نہیں رہی تو اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا نا. تو پہلی روک دیا کہ نگاہ کو باحیا بناؤ. یا مثلاً تم نے زینت کی بھی ہے، آپ کے زیور سے کوئی اثر پیدا ہو سکتا ہوگا نا مجھ پہ، اس لیے روک دیا پہلے کہ اس کو چھپا لو، زیور کو چھپا لو. یہ جس معاملے میں اللہ نے پریونٹیو میجر لے لیا ہے اس میں کیسے لے سکتا ہوں مزید؟ صحیح. یعنی اللہ تعالیٰ نے پریونٹیو میجر کی حد طے کر دی ہے. جہاں فتنہ پھیلنے کا اندیشہ تھا وہ روک دیا وہاں پہ. اور پھر فتنہ پھیلتا ہے تو پھر بہت سارے سوالات. فتنہ عورت کے چہرے سے بھی پھیلتا ہے، مرد کے چہرے سے بھی نہیں پھیلتا. یعنی ہمارے تو بہت بڑی تعداد ہے، جی ہاں، ہر دور میں رہی ہے. مجھے یاد ہے جب میں حفظ میں تھا تو ہمیں پابندی تھی، کیا کہتے ہیں، ہم داڑھی والے لڑکوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، بات نہیں کر سکتے، کہ ہم امرت میں شمار ہوتے تھے وہ جن کی داڑھی نہیں آئی. وہ وہاں پر آپ کا پردہ بھی انہوں نے قرار دیا. تو جیسی پردہ قرار دیا جائے گا تو اس کے اوپر سوال ہوگا. تو یہ مغرب مشرق کا تعلق نہیں ہے، یہ خدا کے دین کا مسئلہ ہے. اور خدا کا دین جو ہے وہ کوئی مطلب کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے، وہ یہ برائی کا غلہ نہیں ہے. اس کو یہاں سے اٹھایا وہاں سے اٹھایا، یہاں حرام یہاں حلال. بھائی خدا کی طرف منسوخ کر کے ایک بات کر رہے ہیں، پہلے واضح کریں خدا نے کہا ہے، اور پھر کہیں نہیں خدا نے نہیں کہا ہم کہتے ہیں. اور ہمارا یہ استدلال ہے. تو پھر آپ کا استدلال آپ کا انسانی فہم ہے. میں انسانی سطح پر آ کے آپ سے بات کروں گا، آپ خدا کے نمائندے نہ بنیں. صحیح. اور وہاں تو میں دیکھتا ہوں مدارس میں ایسی سختی ہے کہ ہاتھوں میں دستانے اور آنکھوں پر کا بھی ایک شیڈ ہوتا ہے. وہاں تو بہت اس کی شدت پسندی ہے. گو کہ وہاں کے میں کئی علماء کو جانتا ہوں کہ جن کے گھروں کے اندر جو ہے نا اس طرح کی عورتیں چہرہ بھی کھولتی ہیں، دیور جیٹ وغیرہ آپس میں بیٹھ کے باتیں بھی کرتی ہیں. کانٹریڈکشن ہے، وہی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے.
اگلی بات جو ہے وہ ذرا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی سیاسی سطح پر ہے کہ مغربی جمہوریت جو ہے، ہم تو یہ سنتے آئے ہیں تنظیم اسلامی والوں کا بھی موقف اور بہت سے علماء کا بھی، اسلام جو ہے اس لیے آیا ہے کہ دین کا نفاذ کرے خدا کی زمین پر، خدا کا نظام، کچھ نہیں، باقی کچھ نہیں، جمہوریت نہیں اور دیگر چیزیں نہیں۔ تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ عین اسلام ہے، اور جمہوریت جو ہماری آئے گی وہ مغرب سے آئے گی، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے، پھر وہی کام کریں گے جو شروع سے ہم کرتے چلے آئے ہیں کہ جس وقت غامدی صاحب کی بات کریں گے ان کے ساتھ بھی ہم وہی معاملہ کریں گے جو وہ دین کی باقی فکر کے ساتھ کرتے ہیں۔ غامدی صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کا ایک استدلال پیش کیا ہے۔ اگر ان کا استدلال قرآن و سنت پر مبنی ہے تو پھر ہم غامدی صاحب کو 2 منٹ کے لیے ایک طرف رکھ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھئی اس استدلال پہ براہ راست غور کر کے پہلے ہم اپنے آپ کو واضح کر لیں کہ ہماری فکر وہ تو نہیں ہے جو غامدی صاحب نے عکس کی ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمارا ان کا اختلاف واضح ہو کے سامنے آئے گا۔ تو ہمارے علماء کرام غامدی صاحب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ بھائی 3 ہی طریقے ہیں جس سے آپ کسی سوسائٹی کے اندر نظم اجتماعی کے حکمران بن سکتے ہیں۔ وہ 3 پاسبلٹیز کیا کیا ہیں؟ یہ عقلی مقدمہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ مقرر کر سکتا ہے نا اللہ کسی کو۔ دوسرا یہ ہے کہ طاقت کے زور پر آپ حکومت سنبھال لیں۔ بہت عرصے تک دنیا بھر میں یہی طریقہ رہا، وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلم ہو سبھی کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ جو لوگ اس نظم سوسائٹی میں موجود ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہمارا حکمران کون ہو۔ یہ 3 صورتیں ہیں، علماء کرام اس میں واضح کریں۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ منتخب کرے گا تو قرآن مجید کی وہ آیت لے کر آئیں جس میں اللہ نے بتایا ہو کہ میں منتخب کروں گا، اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے، وہ کیسے اعلان کرے گا، اس کا پورا میکینزم ان کو بیان کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو دوسری صورت وہ بتائیں قرآن و سنت سے کہ اللہ میاں نے یہ حکم دیا ہے کہ طاقت کے ذریعے تم حکمران بنو گے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ زیر بحث نہیں ہے ابھی کہ دنیا بھر میں اسلام کی حکومت ہونی چاہیے کہ نہیں، یہ الگ مقدمہ ہے۔ گفتگو اس پر ہو رہی ہے کہ وہ جو حکومت قائم کرنی وہ کرنی کس نے ہے، وہ شخص کون ہوگا۔ تو یہ بیان کریں قرآن مجید سے کہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ بھائی مثلا طاقت کے زور پہ جو شخص آ جائے گا اس کو حکمران۔ آپ جیسے ہی اس استدلال میں فقہا کی بات لائیں گے تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ آپ جیسے کہیں گے شاہ ولی اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت دین کے جو اجتماعی امور ہیں وہ پورے ہو جائیں تو حکمران بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، میں آپ کا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ میں کہوں گا نہیں، میں آپ سے اللہ کی بات پوچھ رہا ہوں، اللہ کی بات بتائیے، وہ آیت پر انگلی رکھیے، وہ لفظ بتائیے جہاں اللہ نے کہا ہو کہ طاقت کے ضرب پہ حکمران بن جاؤ تو تم دینی اسلامی حکمران ہو گے۔ کوئی ایسی آیت؟ جو تیسری چیز ہے جس کی طرف غامدی صاحب نے توجہ دلائی وہ کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مشتمل ہوگا۔ تو اس سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس سے رہنمائی ہی ملتی ہے کہ حکمران کون بنے گا جس کو عوام حکمران بنائے گا۔ اب بنانے کے جو میکینزم، بنانے کے جو طریقے ہیں، وہ الیکشن کے ذریعے ہو سکتا ہے، وہ الیکشن میں صدارتی نظام ہو سکتا ہے، وہ پارلیمانی نظام ہو سکتا ہے، وہ بیسیوں نظام ہو سکتے ہیں۔ ایک وربلی مشورہ ہوتا ہے، ایک ریٹرن، تو یہ وہ تدبیر ہے، تدبیر ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مغرب کے اندر اگر کوئی چیز تیار ہو کے آ چکی ہے تو مغرب کے اندر کوئی چیز آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغرب کے اندر جو چیز پیدا ہوگی وہ چونکہ غیر مسلموں نے پیدا کی ہے تو وہ اس کو آپ قبول نہیں کر سکتے، اس کو بھی قبول کریں گے، اور اگر انہوں نے کوئی خدمت کی ہے تو ان کے شکریہ کے ساتھ قبول کریں گے۔ اس لیے کہ دین کی ہدایت کیا ہے کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ تو مغرب نے اگر کسی چیز میں ہماری خدمت کی ہے تو ہم اس کا شکریہ کر کے اس کو قبول کریں گے، اکنالج کریں گے، دنیا میں اس کی ترویج کریں گے کہ مغرب کی اس بات کو مانو، کیونکہ بات مشرق و مغرب سے نہیں ہوتی، بات اپنی بنائے استدلال سے ہوتی ہے۔ صحیح۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، ہم کچھ سوالات اور کر لیں؟ بس آخری مختصر آپ ریپڈ فائر کر سکتے ہیں۔ تو عورتوں کو نوکری کرنا، دیکھیے پھر وہی سوال ہے کہ عورتوں کو نوکری کرنے سے منع کرنے کی کوئی قرآن مجید کی آیت ہے؟ عورتیں نوکری میں کرتی کیا ہیں؟ مردوں سے اختلاط ہوتا ہے نا، اس سے علماء منع کرتے ہیں۔ تو مرد و زن کے اختلاط کے آداب بیان کر دیے غامدی صاحب نے۔ غامدی صاحب نے یہ بات اپنے ایک مضمون میں بیان کی ہے کہ دیکھیے مغربی تہذیب جو ہے جس کے بارے میں آپ سارے سوالات کر رہے ہیں کہ شاید ان کی چیزوں کو اپنانے کے لیے یہ بنا دیا گیا ہے، اس میں اور ہماری جو ایک تہذیب بنتی ہے مذہب پر عمل کرنے سے، اس سے فرق کیا واضح ہوتا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ ہم حفظ فروج کے معاملے میں حساس ہیں۔ ہم اس بارے میں ایک غیر معمولی حساسیت رکھتے ہیں کہ ہم پریونٹیو میجر کے طور پر بہت ساری چیزوں کو روک لیتے ہیں، ہمیں ہماری دین کی ہدایت ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کے اور رشتوں کے بارے میں حساس ہیں۔
یعنی ہمیں یہ پتہ ہے کہ بھائی حفظ فروج کے بعد آپ نے جو مرتبے ہیں، جو رشتے ہیں، ان میں کیسے بہیو کرنا ہے، تو یہ ہمارا ان کا فرق ہے، ہم ان معاملوں میں حساسیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ مغربی لباس پہننے کے معاملے میں مغربی لباس مطلب پھر وہی سوال ہوگا کہ مغربی لباس ہوتا ہے، لباس کے اندر کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اگر وہ باحیا لباس نہیں ہے تو وہ مشرق کا ہو تب بھی قابل قبول نہیں ہے، کہ آخر ساڑی خواتین پہنتی ہے نا، مشرق کا ہے، میرے نزدیک وہ ایک بہت باحیا لباس نہیں، کہ ساتر لباس نہیں ہے، تو میری جو رائے ہے یہ مشرقی لباس کے خلاف نہیں، اس لباس کے اوپر اس میں ماڈسٹی، یعنی اس پہ کوئی گفتگو کر سکتا ہے، کلام کر سکتا ہے، میں اپنا ذاتی رجحان بتا رہا ہوں۔ تو مغربی لباس یا مشرق، لوگ اس میں بالعموم میں ایک روایت پیش کرتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، غامدی صاحب نے اس روایت پر کلام کر کے بتا دیا ہے کہ اس روایت کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، وہ روایت خاص حالات میں، خاص پس منظر میں، اس روایت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جعل اللہ رزق ذل رمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رسول تھے نا، ان کو غلبہ دینا ہے اللہ نے، ان کی مدد ان پہ شامل ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ کہا کہ اللہ نے تمہارا رزق تلواروں کے سائے میں رکھ دیا ہے، وجعل الصغار علی من خالف امری، ہر اس شخص کے لیے ذلت ہے جو آپ کے مخاطبین ہیں، جو آپ کی بات من تشبہ بقوم فہو نہ مانے۔ اب عذاب آ رہا ہے، جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھے گا، وہ حشر معہم، اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس کا نہ پینٹ شرٹ سے تعلق ہے، نہ مغربی لباس سے تعلق ہے، لباس جو ہے وہ آپ کی روزمرہ اور معاشرت سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ سائیکل چلاتے ہیں، اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو، اور کام کرتے ہیں، ہائیکنگ کرتے ہیں، تو یہ ہائیکنگ کرتے ہوئے آپ کیا چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کون سا لباس میرے لیے سوٹیبل ہے؟ صحیح بات ہے، آپ شلوار ہوگی وہ پہیے میں ڈر سکتی ہے، تو آپ قمیض ہی سنبھالتے رہیں گے نا۔ اس کا تعلق آپ کے تمدن سے، آپ کی ضرورت سے۔ آج اس وقت مغرب نے پوری دنیا میں اپنے لباس کو بنوا دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی چین جو ہے، بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ مغرب کے ساتھ اور چین کا آپس میں ایک تہذیبی ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے، معاشی ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے، لباس پورا چین مغربی پہنتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ دین میں، مذہب میں کوئی اخلاقی اصول ہوگا جس سے روکا جائے گا، لباس اور جامہ زیبی کے حوالے سے دینی اخلاقی اصول وہی ہے کہ آپ نے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ہے، میں آخری سوال کروں گا کہ غیر قوموں کے تہوار، جو کہ آپ نے وہ روایت نقل کی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو اس میں ویسے بھی قیامت میں اور اٹھنے کا کہیں ذکر نہیں ہے، تو یہ تہوار کے حوالے میں تہوار ہم منا سکتے ہیں ان کے، جیسے مذہبی تہوار ہیں ان کے خصوصاً، یا ان کی جو ہے وہ معاشرتی تہوار ہیں، سالگرہ ہے، دیگر وغیرہ چیزیں ہیں؟ دیکھیے یہ شادی کے موقع پہ مہندی اور اپٹن کی دعوت ہے، یہ بہت کامن ہے ہماری۔ دیکھیے اس میں دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور میں اپنی طالب علمانہ آراء کا اظہار کر رہا ہوں، غامدی صاحب نے اپنا پورا نقطہ نظر اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی بہت ایک تعصب لوگوں نے قائم کر دیا ہے کہ لوگوں کے مطلب یہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے جس میں کوئی ترجمان ہو اور ایک ہی لائن میں بات کر رہا ہوں، میرا اپنا اسلوب، میرا اپنا اظہار، میرا اپنا علم، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو میں آگے بیان کرتا ہوں۔ تو جو میں نے سمجھا ہے ان کی فکر کو سامنے رکھ کے، وہ یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق معاشرت سے ہوتا ہے، اور معاشرت سے متعلق چیزوں میں آپ کو اپنی نسلوں کی تربیت، ان کی پرداخت میں کچھ حساسیتیں قائم کرنی ہوتی ہیں۔ لہٰذا میں اپنے بچوں کے معاملے میں جس طریقے سے یہ حساسیت قائم رکھوں گا کہ وہ کسی ایسی مجلس میں نہ جائیں جہاں پر چور چکے بیٹھے ہوئے، کیونکہ چوری اخلاقی برائی ہے نا، تو میں اپنے بچوں کے اندر یہ حساسیت پیدا کروں گا کہ وہ ایسی مجالس سے بھی دور رہیں، نفرت نہ کریں ان سے، دور رہیں، یا ان میں جائیں تو اس حساسیت کے ساتھ جائیں کہ جو کام یہاں پر ہو رہا ہے یہ کام ٹھیک نہیں، آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ لوگ ہیں، آپ ان کی خوشیوں غمیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے تہوار جو مشرکانہ بنیادیں رکھتے ہیں، اصلاً مشرکانہ بنیادیں رکھتے ہیں، اسی پر قائم ہیں۔ یہ فرق بھی ملحوظ رہے کہ بہت سارے تہوار تھے جو شروع تو مشرکانہ توہمات سے ہوئے، لیکن اب وہ اس پر قائم نہیں ہیں، اب وہ ایک سیلیبریشن اور فیسٹیول بن چکا ہے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایسے تہوار تو ان میں ہماری شرکت اس حساسیت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ یہاں خدا کے نام پر ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ میرے نام پہ اگر جھوٹ بولا جا رہا ہو کسی مجلس میں تو میں وہاں کس نفسیات کے ساتھ شریک ہوں۔ تو ہمیں اس نفسیات کو زندہ رکھ کر غیر مسلموں کے ان تہواروں میں شریک ہونا چاہیے یا شرک کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو فیسٹیول اور کلچرل چیزیں ہیں جو ان کے ماحول، ان کے کلچر سے پیدا ہوتی ہیں، اس میں وہی مسئلہ ہے، کوئی اخلاقی پرابلم ہوگا تو نہیں شریک ہوں گے۔ وہ تو آپ مسلمانوں کی مجلس میں بھی شریک، کوئی اخلاقی پرابلم نہیں ہے
تو ہم اس میں شریک ہوں گے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ شرکت جو ہے وہ کسی کے نقطہ نظر کو انڈوس کرنا نہیں ہوتا. وہاں پر بھی جہاں شرک ہو رہا ہے وہاں میری شرکت میری حساسیت کی وجہ سے میں وہاں جا رہا ہوں تو میں اس کے شرک کو انڈوس نہیں کر رہا. یہ چیز ہے. تو خلاصہ جو آپ کی گفتگو جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا کہ غامدی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ مغرب کے معاملے میں سوسائٹی کو یا مذہب کو مغرب کے قریب لے جانے کے لیے دین کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. تو آپ ان کا وہ مضمون پڑھیں جس میں انہوں نے بیان کیا ہے حفظ جو مراتب ہے, حفظ فروج ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں جو ہماری حساسیت ہے وہ کس قدر مختلف ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مغرب کا تجزیہ ہم گھروں میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. میں خود مغرب میں کوئی درس سبق گزار کے آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ مغرب کی بھی تصویر جو پیش کی جاتی ہے صحیح وہ بالکل ویسی نہیں ہے جیسی ہے. وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو کبھی گئے نہیں ہیں یا جاتے ہیں تو اپنے حلقوں میں رہتے ہیں. اپنے حلقوں میں رہتے ہیں. آپ وہاں کی سوسائٹی میں جائیے, وہاں پر بھی آپ کو وہی آوازیں توانا اور بلند آوازیں ملیں گی جو خاندان اور پاکیزگی اور طہارت ان کی باتیں کرتی ہیں. آوازیں ہر جگہ ہوتی ہیں. مغرب کے اندر وہ چیزیں ایکسپوز ہو کے سامنے آ چکی ہیں. ہمارے اپنے معاشروں میں وہ چیزیں موجود ہیں. تو مغرب ہو یا مشرق ہو, اگر وہاں کوئی چیز غلط ہے تو یہ حساسیت پیدا کریں. ایک متاع درد و سوز ہو, ہم نے ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اگر وہ جانتے پوچھتے کو کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو بتائیں, استدلال واضح کریں. اس کے پیچھے کوئی اخلاقی مقدمہ ہے تو اس کو واضح کریں. ان کو بتائیں کہ دیکھیں آپ یہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک, دعوت دیں ان کو. ہم دائی ہیں, ہم فیصلہ کرنے نہیں آئے. غامدی صاحب کیا کہتے ہیں, بڑا اچھا ان کا فکرہ ہے, اور اس فکرے کو لوگوں کو اپنے سرانے پہ لکھ کے سونا چاہیے اور روز اس کو پڑھنا چاہیے کہ میں لوگوں تک بات پہنچانے آیا ہوں, منوانے نہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کی عنایت.